بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین صلی اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو مناسبت رکھتی ہے ہمارے اور آپ کے پہلے امام پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ جن کی ولادت کی تاریخ پہلی رجب المرجب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور بہت ہی مختصر وقت میں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پانچویں امام کی ولادت پہلی رجب کو ہوئی، یعنی پہلی رجب کا یہ آغاز ہو رہا ہے اور امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ تو آپ کی ولادت یہ پہلی رجب کو ہوئی، اور 57 ہجری جو ہے وہ 57 ہے، اور تاریخ وہ پہلی رجب المرجب ہے۔ شہر مدینہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور لقب آپ کے بہت سے ہیں، باقر، شاکر، ہادی، لیکن جو سب سے اہم آپ کا لقب ہے وہ ہے باقر العلوم، یعنی علوم کو شگاف کرنے والا۔ چونکہ امام نے علوم کو شگاف کیا ہے، اور مختلف جو ہے وہ متعدد افراد پیدا کیے ہیں، شاگرد پیدا کیے ہیں، اور یہ دو امام، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اگر آپ ان کا زمانہ دیکھیے تو بنسبت دوسرے اماموں کے، ایسا نہیں کہ ظلم ان کے اوپر بھی ہوا ہے، ان کے زمانے میں بھی ہوا ہے، لیکن بنسبت اور اماموں کے آپ کا زمانہ اور حالات جو ہیں وہ ذرا سازگار رہے ہیں، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں درگیر رہے ہیں۔ تو امام نے بہترین موقع پایا اور علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا، اور بہت سے شاگرد آپ نے پیدا کیے، اور جتنے بھی یہ آج کیمسٹری کے اور جتنے بھی یہ دنیا میں علوم ہیں، یہ سب اسی در سے جو ہے وہ آیا ہے، اور آج لوگ جو ہے اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور امام کی اگر ذات کو سمجھنا ہے تو واقعی امام کی شخصیت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ امام کی شخصیت وہ مبارک شخصیت ہے، مبارک ذات ہے، وہ پاک اور پاکیزہ ذات ہے، کہ امام کو خود سلام کہلوایا ہے رسول اسلام نے۔ رسول اسلام نے اپنے باوفا صحابی کہ جو جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کے نام سے مشہور ہیں، آپ کے ذریعے سے آپ کو بشارت دی کہ جابر آنے والے دنوں میں پروردگار عالم میرا ایک خلیفہ جس کا نام محمد ہوگا۔ اور رسول اسلام نے پوری ان کو امام کے بارے میں جو باتیں تھی سب بتائی، اور کہا کہ جابر اللہ نے تمہاری عمر کو زیادہ کر دیا ہے، لہذا تم میرے پانچویں نائب سے ملاقات کرو گے، تو جابر جب تم ملاقات کرنا تو میرے نائب کو، میرے خلیفہ کو، میرے جانشین کو میرا سلام کہہ دینا۔ تب تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ضعیف ہو چکے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ امام کی ولادت ہوتے ہوتے، امام کا زمانہ آتے آتے بالکل ضعیفی کا عالم ہے جناب جابر کے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ اس ضعیفی کے عالم میں جو کہ رسول اسلام نے بشارت دی ہے کہ ہمارے پانچویں نائب سے تمہاری ملاقات ہوگی، تو یا باقرو کہتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا، جو بھی لوگ سوچتے رہے ہوں،
اور یہ تاریخ میں ہوا ہے جب رسول اسلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے اور ان پر ہذیان اور اس طرح کی تہمتیں لگائی گئی ہیں نازیبا. تو یہ تو بہرحال ایک صحابی رسول ہیں. حذیفی کا عالم ہے یا باقرو کہتے ہوئے یہ گزر رہے ہیں. اور جب امام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے امام کو دیکھا ہے، ظاہر اس وقت نابینا بھی ہو چکے تھے یہ، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ واقعاً یہ سب سے زیادہ شبیہ جو ہے وہ رسول اسلام سے ہیں. اور جب ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت تاریخ یہ کہتے ہیں کہ جناب جابر وہ سلام جو رسول اسلام نے کہلوایا تھا وہ کہنا بھول گئے، یا بعد میں بھی رہے ہوں گے. تو خود امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جابر، میرے جد نے تم سے کچھ کہلوایا تھا میرے بارے میں، انہوں نے کچھ کہا تھا، اور وہ امانت جو میرے جد نے تم کو سونپی تھی تم نے مجھ تک نہیں پہنچائی ہے. یعنی دیکھیے آپ امام کا علم دیکھیے، امام کس علم کے درجے پر فائز ہوتا ہے کہ جابر تم نے میرے جد کا سلام نہیں پہنچایا. تو جابر کہتے کہ ہاں اپنا رسول اللہ، آپ کی جد نے آپ کو سلام کہا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک مکالمہ ہے تاریخ میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا مولا سے. تو وہاں پر اب امام سوال کرتے ہیں. افزاری کی مختصر سا وقت ہے اور صرف یہ واقعہ میں آپ کے سامنے، یہ مکالمہ جو ہے میں آپ کے سامنے بس پیش کر دوں اور اپنی بات کو تمام کر دوں کہ ایک مکالمہ ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ اب سوال کرتے ہیں مولا کہ جابر تم نے اتنے زیادہ معصومین کا دور دیکھا ہے، ان کے حالات سے واقف رہے ہو، ان کے دور سے گزرے ہو، ان کے ساتھ آپ رہے ہیں، تو کچھ اپنے بارے میں آپ بتائیے. تو اب جناب جابر فرماتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ، میں صحت و سلامتی کے اوپر میں مریضی کو، بیماری کو وہ ترجیح دیتا ہوں. میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت و سلامتی کے اوپر. میں تنگ دستی کو ترجیح دیتا ہوں وسعت رزق کے اوپر، یعنی کشادہ دستی پر میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. اور میں ترجیح دیتا ہوں موت کو حیات کے اوپر. تو جیسے ہی انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے یہ اخلاص میں کہا ہے، یہ خلوص میں کہا ہے، یہ دنیا سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ جملہ مولا نے سنا تو اب جناب جابر سے فرماتے ہیں کہ جابر، آپ نے اتنے زیادہ معصومین کا زمانہ دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ابھی تک آپ کی میں نہیں گئی. یعنی عجیب و غریب جملہ ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا ہے شاید اس بات کی طرف متوجہ بھی نہ رہے ہوں جناب جابر، لیکن مولا کس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جابر یہ میں کیا ہے، آپ کی میں نہیں گئی کہ میں ترجیح دیتا ہوں، میں موت پر حیات کو جو ہے وہ موت کو حیات پر ترجیح دیتا ہوں، میں تنگ دستی کو ترجیح دیتا ہوں، یہ میں کیا ہے. یعنی ابھی تک آپ کی میں نہیں گئی، یہ آپ کی انا نہیں گئی. تو اب اس کے بعد مولا فرماتے کہ جابر اگر کہنا ہے تو اس طرح نہ کہو، یہ ایمان نہیں ہے. دیکھو ایمان کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے. اگر تمہیں کہنا ہے تو اس طریقے سے کہو کہ میں لے کر نہ ہو، بلکہ کیا کہو کہ خدا مجھے جس حال میں رکھے اس پر میں راضی ہوں. یہ میں اپنے لے کر نہ ہو کہ میں ترجیح دیتا ہوں، نہیں، یہ ایمان اس کا نام نہیں، بلکہ ایمان اس کا نام ہے کہ تم یہ کہو کہ خداوند عالم اگر مجھے تنگ دستی میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اگر خداوند عالم مجھے بیماری میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں راضی ہوں. خدا پروردگار عالم ہمیں جس حال میں رکھنا چاہے میں اس پر راضی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں. فیضان گرامی، امام کی زندگی کا میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا خاکہ پیش کیا. اور یہ پانچویں امام چھوٹے سے تھے، کربلا کے میدان میں تھے، اور روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں 2 سال کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 4 سال کا ذکر ہے کہ مولا کربلا پہ موجود تھے، اور پورے واقعے کربلا کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا ہے
تو امام جہاں اور بچے گئے ہیں، جہاں اور عورتیں گئی ہیں، جہاں تمام لوگ گئے ہیں، وہیں پانچویں امام بھی اسیر ہو کر کوفہ گئے ہیں، اور کوفے کے بعد شام کی منزلوں کو طے کیا ہے، اور پھر واپس جو ہے وہ مدینے آئے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، زیادہ نہ ہو جائے کہ امام کی ولادت کی تاریخ پہلی رجب مرجب ہے، یہ خوشی کا دن ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن خوشیاں منائیں، جشن منائیں، اور امام کی مناسبت سے جو ہے وہ محفل منعقد کریں اور ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پنجتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے، میرا پنجتن پہ سلام ہے۔